ایسے اجنبی زمانے میں دین کو جب بدل کر کے رکھ دیا گیا ہو، اگر ایسے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو دین کا شعور ہو، قرآن کی اہمیت کا، مرجعیت کا اگر ان کو اندازہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو زندہ کرنے کا اگر ان کو عزم ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى، بشارتیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اللہ کا انعام ہے ان کے لیے، جنت کی سرفرازی ایسے لوگوں کے لیے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود جب ان کے ذہنوں کو نئی تہذیب کا غلام بنایا جا رہا ہے، شیطان کا غلام بنایا جا رہا ہے، وہ اپنے دین پر بنے رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء۔ برادران اسلام، اللہ کے فضل سے ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں یہ اسلام کی نعمت مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مل گئی، اس کے لیے الگ سے ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ دین کی نعمت ہے۔ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، یہ دین بڑی مشقتوں سے ہم تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں ایک بہت حکیمانہ قول، حکیمانہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا، یہ اسلام اجنبیت کی حالت میں پیدا ہوا جب لوگ دین کی قدروں کو بھول چکے تھے۔ اس وقت لوگوں کو بتایا گیا دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، دین کی قدریں کیا ہیں اور اس دین پر چلنے میں بھلائی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ دین پھر اجنبی ہو جائے گا لوگوں کے لیے، اس کی قدریں، اس کے احکام یہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے، لوگ پھر جہالت اور جاہلیت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی فطوبى للغرباء، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے ایسے زمانے میں جو غربا ہوں گے، اجنبی لوگ ہوں گے، جنہیں دین کا شعور ہوگا اور جو اللہ کی رسول کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، دین کی اقدار کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے بشارتیں ہی بشارت ہیں، اللہ کے انعام کی بشارت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد مبارک ہمارے یقین کا حصہ بھی ہے اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جھوٹا نہیں ثابت ہو سکتا۔ بلا شبہ اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، وہ تاریخ ہمیں معلوم ہے۔ اسلام کو آئے ہوئے 1400 ساڑھے 1400 سال کا زمانہ ہو گیا، بہت لمبا فاصلہ ہے نبوت کے زمانے سے، اور آج ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، ایسا ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا دین اور دین کی بہت سی قدریں لوگوں کے ذریعے اور ہمارے ذریعے پامال ہو رہی ہیں۔ اسلام پھر غربت کی حالت میں چلا گیا ہے۔
اسلام کی قدریں، اسلام کے احکام پھر غریب ہو گئی ہیں اور اجنبی ہو گئی ہیں، ایسا لگتا ہے۔ یہ جو ہوا ہے یہ اپنے آپ نہیں ہو گیا، اس کے لیے بڑی کوششیں ہوئی ہیں، بڑی ذہانتیں اس میں لگائی گئی ہیں، بڑا سرمایہ لگا ہے، مملکتوں کی طاقتیں لگی ہیں، صرف اس لیے کہ اب زمینوں پر قبضہ کرنے کا زمانہ گیا کہ کسی ملک پر قبضہ کر لیا جائے اور اپنے اقتدار میں لے لیا جائے۔ علم کے انفجار کا زمانہ ہے، تحقیق کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، عقلیت پسندی کا زمانہ ہے، ذہن کی جو افزائش ہے، ذہنی قوتوں کی اس وقت حکمرانی ہے، تو کیوں نہ مسلمانوں کے اذہان کو غلام بنایا جائے۔ تو یہ جد و جہد یہ زمین پر قبضہ کرنے کی نہیں، مسلم اذہان پر کے قبضہ کرنے کی ہے کہ اس کے عقیدے پر چوٹ پہنچائی جائے، اس کے رسول کو مطعون کیا جائے، اس کے قرآن کو بے اعتبار کیا جائے۔ اس زمانے میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے پر میں بھلائی سمجھتے ہوں، اس میں ان کو آر دلائی جائے، وہ مسلمان تو بنے رہیں لیکن اندر سے انہیں کھوکھلا کر دیا جائے۔ دین کی جو اساسیات ہیں، بنیادیں ہیں، ان کے قدم کے نیچے سے اس زمین کو ہلا دیا جائے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ یلغار ہے ہمارے ذہنوں پر، یہ ہمارے ذہنوں پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے، اور دیکھا جائے تو یہ کوشش بہت حد تک کامیاب ہے۔ ان کا لٹریچر، ان کی کاوشیں ہمارے ذہین لوگوں پر، ہمارے تعلیم یافتہ ذہین لوگوں پر، ان کے اذہان پر بہت اثر کر رہی ہیں۔ جو جو چیزیں انہوں نے ہمارے ذہنوں میں ڈالی، کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ، روشن خیال طبقہ بہت جلدی سے ان باتوں پر کا اثر لیتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور عقل کے مطابق سب فیصلہ کرتا ہے، تو بتاؤ یہ کہاں کی عقل کا تقاضا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جانور اگر بندہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پر ذبح کرے تو حلال، اور اللہ کی مرضی سے مر جائے تو حرام۔ اپنے آپ جانور مر جائے تو حرام، اللہ کا مارا ہوا حرام، بندوں کا مارا ہوا حلال۔ کون سی عقل یہ بات کہتی ہے؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بکرا، بکری، اونٹ ٹھیک ہے گوشت کھانے کے لیے ہے، ایک ہی دن میں اتنا سارا کیوں ذبح کر ڈالتے ہو بھائی؟ پیسے سے ملتا ہے، تمہاری امت بڑی غریب ہے، بڑی مفلس ہے، اس پیسے کو جمع کر کے صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے خرچ کر لو تو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ ایسے اور بہت سارے اعتراضات ان کے ہیں جو ہمارے ذہنوں کو جھجھوڑتے ہیں، اور پھر ہم میں سے بہت سارے لوگ اس موسم میں اس بات کو دہرانے لگتے ہیں۔ جو آدمی یہ بات کہتا ہے وہ تو اللہ اور رسول پر یقین نہیں رکھتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ان سے آگے کی ہے۔ لیکن جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے، وہ کیسے اس بات کو باور کر لیتا ہے کہ اس کی عقل اللہ اور رسول کے سے آگے ہو سکتی ہے؟ ان احکام میں فطرت ہے کہ نہیں، مصلحت ہے کہ نہیں، فائدہ ہے کہ نہیں، غور کیا جائے تو ملے گا، لیکن اگر غور نہ کیا جائے تو ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور ہمارے مسلم دانشوران ان باتوں کا حوالہ دینے لگتے ہیں۔ عقل کے بعد ایک اور چیز ہے جو انسان کو، نوجوانوں کو بہت اپیل کرتی ہے، وہ شہوت ہے، نفسانی خواہشات۔ بڑا خوبصورت سا نعرہ دیا، میرا جسم میری مرضی۔
کیا کہ انسانی خواہشات، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے محض ایک جائز طریقہ یہ ہے کہ نکاح کیا جائے اور اس سے نسل کی افزائش ہو. نوجوان ہیں، امنگ ہیں، ترنگ ہیں، ہر طرح کے مواقع ہیں، قانونی آزادی ہے، لیونگ ریلیشن کا قانون بنا ہوا ہے، جب جہاں چاہیں جیسے چاہیں مرضی اپنی خواہش، نفسانی خواہش پوری کریں. میرا جسم میری مرضی، میرا قانون اس بات کی مجھے اجازت دے رہا ہے. اس راستے سے انہوں نے یہ سب پھیلا کر کے دراصل دین کی جو بنیادی قدریں ہیں، دین کے جو بنیادی احکام ہیں، اس دین فطرت نے انسانی زندگی کے عقل کو، زندگی کو جو شعور دیا ہے، یہ اس کو چیلنج ہے. لیکن ہمارا وہ دانشور طبقہ جنہوں نے یہ کوششیں کی، اور ہمارا آج کا دانشور طبقہ بہت آسانی سے اس جال میں پھنس کر کے ان باتوں کو دہرانے لگتا ہے. انہوں نے تو کوشش یہ بھی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چیلنج کریں، امہات المؤمنین پر اعتراض کریں. ہمارا قرآن مجید جو کتاب فطرت ہے، کتاب انقلاب ہے، اس میں کیڑے نکالیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ کتاب صحیح کتاب نہیں. تو کیا ان کے کہنے کی وجہ سے مسلمان اپنا عقیدہ بدل لے گا اور کتاب قرآن مجید کو مشکوک کتاب سمجھے گا؟ نظریات پر انہوں نے جگہ جگہ چیلنج کیا، اپنا نظریہ دیا. اسلام جب دین فطرت ہے تو اس ہر سلسلے میں اس کا اپنا نظریہ ہے. تعلیم کے سلسلے میں اس کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ تعلیم زندگی کا شعور عطا کرے گی، تعلیم اللہ کا شعور عطا کرے گی، تعلیم فطرت کا شعور عطا کرے گی. بہکایا جاتا ہے کہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، تعلیم پیسہ لاتی ہے، پیسہ، اور پیسہ حرام آئے یا حلال آئے اس سے بحث نہیں. تعلیم میں تہذیب تلاش کرو گے پیچھے رہ جاؤ گے، قدروں کو تلاش کرو گے پیچھے رہ جاؤ گے. اس لیے پورا ایسا تعلیمی نظام دنیا کا بنایا گیا جس میں جو بنیادی قدریں ہیں انسانیت کی وہ پامال ہوں اور محض مادہ پرستی سامنے ہو. معاشرت، معیشت، کس چیز پر حملہ نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سودی نظام کو اپنے پیروں تلے روندا اور یہ فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہے. یہ انسانیت کا خون چوسنے والا نظام ہے، یہ بہت استحصالی نظام ہے. دنیا کو باور کرایا گیا کہ معیشت صرف اسی صورت میں چل سکتی ہے کہ سودی نظام چلے اور خون چوسا جائے. آپ بلا سودی نظام، تعاون کا نظام، قرض حسن کا نظام متعارف کرواتے رہیے، لیکن اچھا پڑھا لکھا مسلمان اس بات کا مذاق بنائے گا مولوی صاحب کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو. نظام معاشرت چند رسموں کا نام رہ گیا ہمارے یہاں. کوئی دین کا ایسا پہلو نہیں ہے جس پر میرے بھائیوں فکری یلغار نہ ہو. ہمارے ذہنوں کو دنیا کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اسلام پھر سے ایک مرتبہ اجنبی ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسجدیں تو رہیں گی، جمعہ کی نماز تو ہوگی، شادی نکاح کے ذریعے ہوگی، تدفین جنازے کے ذریعے ہوگی، قبر میں ہوگی، لیکن دنیا میں لوگوں کے ذہنوں میں جو تہذیب ہوگی، جو طرز معاشرت ہوگا، جو طرز زندگی ہوگا، وہ ہوگا جو دنیا چاہے گی، جو انسان چاہے گا. ہم لوگ اگر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو اس حالت میں بڑی حد تک پہنچ گئے ہیں. لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا، فطرت کا، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے انعام کا، کہ اتنے پر آپ نے بس نہیں کیا کہ پھر ایسا زمانہ جو لوگ پائیں گے وہ روئیں.
یہ فرمایا فطوبى للغرباء، ایسے اجنبی زمانے میں دین کو جب بدل کر کے رکھ دیا گیا ہو، اگر ایسے زمانے میں بھی کچھ لوگوں کو دین کا شعور ہو، قرآن کی اہمیت کا، مرجعیت کا اگر ان کو اندازہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو زندہ کرنے کا اگر ان کو عزم ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى، بشارتیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اللہ کا انعام ہے ان کے لیے، جنت کی سرفرازی ایسے لوگوں کے لیے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود جب ان کے ذہنوں کو نئی تہذیب کا غلام بنایا جا رہا ہے، شیطان کا غلام بنایا جا رہا ہے، وہ اپنے دین پر بنے رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اسے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو اتارنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اداروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تہذیب کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت مبارکباد کے لوگ ہیں کہ مستحق ہیں وہ لوگ۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک کا یہ ٹکڑا خاص طور سے آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے، آج کے زمانے کے دانشوروں کو، تعلیم یافتہ لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے، ان کو ان کا فرض منصبی یاد دلاتا ہے کہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت کا تمغہ دیا، اب تم انسانوں میں سب سے بہتر ہو، سب سے اچھے ہو تمام انسانوں میں، اس لیے کہ تم نے اللہ کے دین کو پا لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے نظام کو پا لیا ہے، تم خیر امت ہو، کنتم خیر امت۔ لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم معروف کو پہچانو اور معروف کو دنیا تک پہنچاؤ کہ اچھائی یہ ہے، سچا دین یہ ہے، دین کی قدریں یہ ہیں، بھلا اس میں جو منکرات ہیں، جو فساد ہے، جو انسانوں کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو برا مانو، ان سے نفرت کرو اور ان سے لوگوں کو نفرت دلاؤ، یہ تمہارا فریضہ منصبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب یہ دین جن لوگوں کو مل گیا ہے، ان کی جہاں ذمہ داری یہ ہے، تو اب اللہ نے تو اس امت کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس دین کا نمائندہ بنایا ہے، ان کو قائدانہ منصب پر فائز کیا ہے کہ تمہارے ذریعے باقی انسانوں تک یہ دین پہنچے گا، تم انسان اللہ کے خلیفہ ہو، زمین میں اللہ کے نائب ہو، تو تمہارے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، لیڈرشپ کی کوالٹیز ہونی چاہیے، تم دوسروں کے دست نگر بن کر کے نہیں رہو گے کہ وہ جو تمہیں پڑھائیں گے وہ پڑھ لو گے، وہ جو تمہیں بتائیں گے وہ سن لو گے، وہ جس تہذیب سے تمہیں تعارف کروائیں گے اس تہذیب کا حصہ بن جاؤ گے، بلکہ تم لیڈر ہو، تم قائد ہو، تمہیں دنیا کو نئی تعلیم دینی ہے، تمہیں تہذیب دینی ہے، تمہارے اندر ایسی اعلیٰ صلاحیتیں، ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ تم دنیا کے قائد بنو، نہ کہ تم ان کے مقلد بنو اور ان کی تقلید کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، آپ تو یتیم و یسیر تھے، لیکن اعلیٰ درجے کی قیادت آپ نے کر کے دکھائی۔ قیادت خود قریش سے اٹھی، قیادت انصار سے اٹھی، قیادت یہاں تک کہ غلاموں سے اٹھی، اور دنیا پر انہوں نے صحیح اس صلاحیتوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ مسلمان کا منصب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی کہا، اور ایک بار نہیں بار بار کہا ہے کہ جب تمہارے پاس دین کی امانت تمہارے پاس جب مل گئی ہے، حق کا شعور تمہیں مل گیا ہے، تو اب یہ صرف تمہارے پاس نہیں رہے گا، اسے تمام لوگوں تک پہنچانا، موقع پر حق بولنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کمپرومائز کا نیچر یہ دین کا نیچر نہیں ہے، دینی قدروں پر کمپرومائز کر کے آدمی اللہ کے حضور سرخرو نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار قرآن مجید میں کہا ہے کہ ایسے حالات میں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں کہ ہم اپنی بات کہہ سکیں، ہمارا قدم لرز رہا ہے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، دین کی بات کرو گے، دین کا پیغام پہنچاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں میں استقامت عطا کرے گا، تمہارے اندر اعتماد پیدا ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو احادیث ہیں، قرآن مجید کی جو آیات ہیں، بے شمار اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہمارے راستے میں قربانیاں دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ہمارے راستے میں، دین کے راستے میں جو جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، اجتہاد کرے گا، قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اسے ہم اپنا راستہ دکھائیں گے، ہدایت کا راستہ دکھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یہ احسان کرنے والے، اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے. تو میرے ایمان والے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے دانشور بھائیوں، نیا زمانہ خاص طور سے آپ کے اس وقت ذہنوں پر حملہ آور ہے، آپ کے فکر پر، آپ کی سوچ پر حملہ آور ہے، اور آپ کی دینی سوچ کو، دینی فکر کو نکال کر کے اس کی جگہ پر اپنا نیا فکر، جو بدلا ہوا دین، بدلی ہوئی تہذیب اور اس کے پسند کی تہذیب ہے، وہ ہمارے ذہنوں پر غالب کرنا چاہتا ہے. ہمیں بہت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین جب عطا فرمایا تو دین پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانی سازشوں سے، مکر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ نے دین پر ہمیں دین کی حالت میں پیدا کیا ہے، تو دین کی حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے اور دعا بھی فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.